ایک شرابی نوجوان تھا، گناہگار تھا، بدکار تھا، سیاہکار تھا، اتنا تھا کہ اس نے ساری زندگی اپنے کریم رب کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی سر اپنے ماں کی گود میں رکھا، اپنا سر ماں کی گود میں رکھ کر کہنے لگا، ماں ساری زندگی میں نے گناہوں میں گزاری ہے، ساری زندگی میں نے شراب پیتے ہوئے گزاری ہے، ساری زندگی میں نے اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، ساری زندگی میری برباد ہو گئی ہے نادانی کی وجہ سے۔ ماں میرا موت کا وقت قریب ہے، میں مر گیا تو اپنی مرشد کے پاس جانا، فارش کرانا کہ وہ میرا جنازہ آ کے خود ہی پڑھائے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ مرشد جب جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا تو 4 بندے بھی اس کے ساتھ ہوں گے، یہ تو میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ میں تو اتنا گناہگار ہوں، بدکار سیاہکار ہوں، میں نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دی۔ اللہ اکبر۔ ماں اٹھی، گئی مرشد حضرت حسن بصری کے پاس، جا کر کہنے لگی، میرے مرشد، میرا بیٹا موت کے قریب ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جب میں مر جاؤں تو اپنے مرشد کو کہنا کہ وہ آ کے میرا جنازہ پڑھائے گا۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے کہ وہ مر گیا تو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس نے ساری زندگی شراب پیتے ہوئے گزاری، ساری زندگی وہ مسجد کی قریب بھی نہیں گیا، ساری زندگی اس نے اپنے کریم رب کی ذات کو سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ وہ ماں روتے ہوئے واپس آئی اور اپنی گود میں اپنے بیٹے کا سر رکھ کر کہنے لگی، بیٹا کاش کہ تو نے زندگی میں میری ایک بات مانی ہوتی، آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہیں، زندگی میں ایک بات پر بھی تو نے عمل کیا ہوتا، آج میرا مرشد جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتا۔ میرا مرشد کہتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہے، شراب پیتے ہوئے گزاری، اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان رونے لگ گیا۔ جوانوں سنو، نوجوان کی آنکھیں ان کے آنسو بہانے لگ گئی، ماں تڑپنے لگ گئی۔ جوان نے کہا، اماں جی بات تو بتائے۔ کہنے لگی، جی بولو بیٹا، کیا کہنا چاہتے ہو؟ جوان نے کہا، ماں مجھے اتنا بتاتے کہ میرے گناہ زیادہ ہے، میرے کریم رب کی رحمت زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہے، میری بدکاریاں زیادہ ہے، اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے۔ خاموش رہی۔ ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ یہ بات بیٹا روح کر کہنے لگا، ماں یہ ایک بات تو بتا دے، اور ایک لمحے کے لیے مجھے کریم میرا رب مہلت دے دے، میرا اللہ مہلت دے دے۔ گناہگار کی ماں، تو چاہے اس گناہگار کو بیٹے کو جنت میں دے دے، بیٹے کو جنت میں بھیج دے، تو چاہے تو اس کو جہنم میں بھیج دے، اگر ایک لمحے کے لیے میرا اللہ مہلت دے بھی دے، مجھے کہاں ڈالے گی؟ جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں پھینک دے گی؟ فوراً بولی، نہیں بیٹے، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ مہلت دے دے، میں تجھے جنت کا دروازہ کے اندر ڈال دوں گی، جنت میں بھیج دوں گی، فوراً جنت میں بھیج دوں گی۔ نوجوان تڑپ کر کہنے لگا، اماں جی خدا 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ وہ ایک ماں جتنا پیار کرتی ہے، میرا کریم رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے مجھ سے، وہ مجھے جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ کہتے ہوئے شیعت الہی میں آ کر آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، آنکھوں سے نیر بہاتے ہوئے نوجوان کی روح پر واز کر گئی۔ ماں رو رہی تھی، دوسرا کوئی رونے والا بھی نہیں تھا بیٹے کو، اور کسی نے دروازے پر آ کر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھلا، سامنے مرشد کریم نظر آیا ہے، حضرت حسن بصری نظر آئے۔ محترمہ کہنے لگی، مرشد کریم آپ نے تو مجھے جواب دیا تھا، کیسے آ گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ مرشد کریم کہنے لگے، محترمہ جی جب تو میرے پاس آئی تھی اس وقت میں سونے لگا تھا، یہ آگ لگی، خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، وہ میاں تو سویا ہوا ہے، میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ بصری تو
यहाँ पर सोया हुआ है, मेरा यार मरा हुआ है, मेरा दोस्त मरा हुआ है, मेरा दोस्त का जनाजा पड़ा क्या। इधर नदामत के दो आंसू बहते, नदामत और शर्मिंदगी मशीयत इलाही ने आकर उसे दो आंसू बहेते बख्शिश का फैसला हो गया था, महफिरत का फैसला हो गया था। एक आंसू की माँ थी, सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। नौजवानों, रब की चौखट पर आ गया करो, ना सर झुका दिया करो, मशीयत इलाही ने आकर आंसू में बहा दिया करो।